بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی بسم اللہ جی تمام حضرات ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا ورفيقنا وشفيقنا وحفيظنا وأنيسنا ونسيمنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا۔ اور یہ جو جملے عرض کرنے لگا ہوں یہ چشتی مشرب کے مطابق ہے۔ وَبُرْحَانَنَا وَمُصْحَفَنَا وَصَوْمَنَا وَصَلَاتَنَا وَحَجَّنَا وَقِبْلَتَنَا سبحان اللہ سبحان اللہ ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومعصومنا ومقسومنا ومشہودنا ومنصورنا ومنظورنا ومحمودنا ومحبوبنا وفاتحنا وطاہرنا وظاہرنا وأولنا وآخرنا وناصرنا وحافظنا وحامدنا وشاہدنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعیننا ونظامنا وفریدنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہو۔ بات سمجھنے کے لیے ضروری نہیں بندہ اپنا سبق پڑھ رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں تو قصیدہ غوثیہ دا عامل آیا تو ساری دنیا دے سے کھڑی ہو گئی، فقیر نہ کھڑا آیا۔ اور فقیر کہنے لگا میں خاک نشی ہوں میری جاگیر ہے مصلی، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے۔ تو کہنے لگا ساری دنیا میرے سے کھڑی ہو گئی تو نہیں کھڑا ہویا تو میں قصیدہ غوثیہ پڑھا۔ آپ ہیں 8 سال دی عمر وچ مسکرا کے فرمان لگے پڑھ تو قصیدہ غوثیہ پڑھ میں غوث پاک نو بلا لواں۔ ایڈا وڈا گلاں کردنا ہوئے تھے، پڑھ قصیدہ غوثیہ میں تینوں غوث پاک نو ایتھے بلا کے دساں گا۔ تو حضرت محبوب الہ فرماتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ آیا نا پاک پتن شریف میں تو میں نے دیکھا کہ حضور زہد الانبیاء کے سامنے ایک ہندو بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔
کہتے ہیں میں بڑا تگڑا مولوی تھا، کافیہ اور جامی زبانی یاد تھی محبوب الہ کو، میرے دل میں خیال آیا کہ نص قرآنی ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں تو ان سے تو بات نہیں کرنی چاہیے. اور حضرت زہد الانبیاء جو ہے، یہ فرماتے ہیں میں ادھر پیچھے بیٹھ کے، سامنے نہیں بیٹھ سکتے تھے، فرماتے ہیں پیچھے بیٹھ کے حضور زہد الانبیاء کے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ قرآن کہتا ہے کہ مشرکان نال گل نہیں کرنی تو پلید ہیں، تو میں تو سن کے آیا تھا کہ یہ زہد الانبیاء ہیں اور ان کی عبادت کا بھی کوئی ان کی مثال نہیں ملتی اور ان کے تقوی کی اور ورع کی مثال نہیں ہے. تو یہ ایک مشرک کے ساتھ، ہندو کے ساتھ بڑی خوش طبی فرما رہے ہیں. کہتے ہیں یہ خیال دل میں آیا، خیال آنے کی دیر تھی. صوفیاء فرماتے ہیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ہم جواسیس القلوب، یہ دلوں کے اندر پھرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں میرے دل دے اندر خیال آیا کہ ایک کیویں دا سسٹم ہے کہ آپ ہندو دے نال گلاں کر رہے ہیں تے حضرت زہد الانبیاء نے این تک کے فرمایا مولوی صاحب صبر تے کرو، فرمایا مولوی صاحب صبر تے کر، ویکھ تے صحیح ہوندا کی ہے. انہیں تسبیح تھے لٹکائی سی، سارا کچھ تھے، آپ نے توجہ فرمایا انہوں کلمہ پڑھا چھڑیا، اوہی تسبیح تھو کٹ کے تے دروشی پڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا مولوی صاحب ہن تسی آؤ سامنے، وہ دیواری ختم ہو گئی، ہن تسی آؤ سامنے. بٹھایا تے آپ نے فرمایا کہ اے میرا امام ہی رکھ امام اپنے سر تے جا، میں تینوں خلافت دے چھڈی، جا کے دلی دے اندر دین دا کام کرنا ہے. سنو جی نگاہ دا کی عالم ہے. محبوب الہ فرماندے میں دلی چ عجیب پہنچیا نہیں ساں، دلی چو ٹوپیاں تے تسبیحاں ختم ہو گئی سن. دلی چو ٹوپیاں تے تسبیحاں ختم ہو گئی سن تے میں جڑی گلی چو لنگدا ساں، تسبیح تو تے آواز آندی سی حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. کیونکہ اے حق فرید یا فرید انج نہیں ہوندی. پہلے نعرے لائے آپ نے چار، حضرت زہد الانبیاء نے، آپ نے کیا نعرہ تکبیر آواز آئی اللہ اکبر، پھر آپ نے کیا نعرہ رسالت، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آپ نے کیا نعرہ تحقیق، پھر آواز آئی حق چار یار، اللہ محمد چار یار. جدو آپ نے اے نعرہ لایا پھر آواز آئی حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید. حاجی بھی آپ ہیں، آپ ورگا حاجی بھی کوئی نہیں، خواجہ بھی آپ میں، آپ جیسا خواجہ بھی کوئی نہیں، قطب بھی آپ میں، فرید بھی آپ میں جناب. تو یہ بس ذرا سبحان اللہ. سلامت رہو قبلہ، سلامت رہو. یہ آپ کی توجہ سے برکتیں، ورنہ یہ باتیں تو عام عزمے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ. خیر انہیں گو بار سٹ کے نہ تے انج تے سرکار نے فرمایا یا دبو اے گو. کتاب جناب دے کول ہے جی، اگر کوئی علماء تھے تشریف فرمان تو سینہ نہ رابطہ بھی فرما سکتے ہو. میں جملے پڑھ رہے ہیں، ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں. فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا. اللہ بولی جی سرکار نے فرمایا یا دبو اے گو، فَأَجَابَهُ اس نے جواب دیا. اجاب یجیب اجابتاً فَهُوَ مُجِیبٌ وَأُجِیبَ یجاب اجابتاً فَذَاکَ مُجَابٌ. لم یجب لم یجب لا یجیب لا یجاب لن یجیب لن یجاب لا یجیبن لا یجابن لا یجیبن لا یجابن. الامر من اجیب لی تجب لی یجیب لی یجب والنہی عنہ لا تجب لا تجب لا یجب لا یجب. الظرف من مجاب مجابانی مجابات. یہ بھی کمال ساڑھے بابے دا سی، صرف دیاں گردانہ سنا کے عوام نو علاج چھڑ دا سی انج کر کے. فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ. اب علماء تو کہتے ہیں ایک گردانے نے کی سنا چھڑی، اے تینوں کو لو پوچھو کہ اندر پتہ نہیں کننا وڈا ہے حافظ ہے. فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ. سونی زبان، صاف ستھری زبان دے اندر ابانا یبین ابانتاً فَهُوَ مُبِينٌ واضح کر کے انہیں جواب بولنا شروع ہوئی. یسمع القوم جمیعا، قوم اس میں جمع دے باوجود تاکید کے لیے حضرت عمر جمیعا کا لفظ لے کر آئے. فرمایا جتنے صحابہ بیٹھے سن سارے اس گو دی آواز سن رہے سن. اینی جی گو نے جناب بولی تے سارے سننا پہ گئے، شروع ہو گئے. تے ایک کی میں سارے تک آواز کی میں چلی جائے. فرمایا تو انہوں پتہ نہیں کوئی مالکان دے نانت واسطے بولے تے صحیح، او پھر رحمت للعالمین مسجد اج بولدا ہے تے واشنگٹن ہاؤس تے اندر آواز پہنچانا ساڈا کام ہوندا ہے. کوئی بولے تے صحیح نا. اب کوئی کہے میرا سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تو نہ ہی بول، تیرا گلا بیٹھا ہی رہے ہمیشہ واسطے. اللہ وہ کہتے ہیں نہ بول تو ساڑھے واسطے، ضرورت ہی نہیں ہے. بولی جناب تے پہلا لفظ دی زبان تے کی آیا. اوہو خدا دی میں چشتی بھی ہاں، بندہ نچ پہندہ ہے حضور کلے میں بیٹھ کر نچ پہندہ ہے. پہلا جملہ جڑا انہیں آیا، استوادوں میں جملہ تو اڑے کو لو سننا ہے جی. ظاہر ہے میں حدیث شریف
کھول کے تے تن دس رہا کوئی میں چھپا کے تے گل کر نہیں رہا کتاب سامنے تو ہن جڑا نہیں بولے گا تے شاہ صاحب ویسے تو یہ شفیق ہوتے ہیں لیکن یہ شفقت کا حصہ ہے ڈنڈے مارنا ہاں آسان نہ ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد علامہ فرماتا ہے ڈنڈا کٹ چھڈو تے قوم نہیں مندی سی ڈنڈے پہنے نے شاہ صاحب کو اور شاہ صاحب نوں عرض کراں گا مولا علی دا نام لے کے مارو ایک بار پھر ویکھنا انہیں پہلا لطف لو جی جملے دا یہ بیچ میں جملہ معترضہ تھا پہلا جملہ اس کی زبان پر کیا آیا کہنے لگی لبیک توجہ اس نے حضور کو دیکھ کر کہا لبیک سبحان اللہ کہنے عربی میں بولی سانو کہنے تسی قبر دے سوالوں دے جواب عربی چ کیویں دیو گے میں کہ حضور نے نگاہ پائی گو تے انہوں عربی آ گئی تے سن نہیں آنی عربی فاجا بہو بھی اور پہلا جملہ اس نے کہا وہ کہنے لگی لبیک کی کیا جناب نے لبیک لمبا کر کے ذرا سارے یا اللہ تینوں واسطہ امام موسیٰ کاظم دا جڑا نہ بولے صبح تو پہلے فوت ہو جائے حضور انہوں زندگی کتنی پیاری لگ دی ویکھو ہے صدقے جامع میں تڑیاں شرارتوں اس نے کہا لبیک کیا کہا جناب اور فاروق اعظم فرماندے جدوں بولی تے سارا مجمع سن رہا سی ہن تسی سارے بولو نال کہو اور کوئی سنے یا نہ سنے حضور تو سن رہے نا کیا کہا جی اس نے اینج لمبا کر کے کہو لبیک سبحان اللہ سبحان اللہ اے بھی مقدر ہے اے پسینے بھی کیا حدیث پاک دے اندر آندہ ہے لد جڑا کوڑا میدان جہادی جاندہ ہے وہ دی لد نو تولیا جائے گا تے جدوں لد تلنی تے لبیک علیہ دا پسینہ نہیں تلے گا اے بابا میں نہیں کیا کہ کیا حشر میں ہوگا فیصلہ کہ جیتا سبحان اللہ ہم سوئے حشر چلیں گے تے پرچی دیں گے تو جائیں گے نا ہاں پرچی دیں گے تو جائیں گے سبحان اللہ جی سبحان اللہ لکھا سلام جناب لکھا توڑی والدہ نو سلام جڑے بول رہے ہو توڑیاں ماما نو سلام انہوں نے تانو دودھ پلانے یا رسول اللہ دی لوری لائیے خدا میں حضور سیدی ابھی آپ کے قدموں میں بیٹھ کر یہ بات کی ہے میں اس نتیجے تے پہنچا میرے چٹے ہونا شروع ہو گئے نا جی سفر کر کے اس نتیجے تے پہنچا جس بندے دا تخم نہیں ٹھیک ہو لبیک ٹک نہیں سکتا وہ دا کام ہی نہیں جناب میں بک بک کرے گا جی یہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں فلان اس نے کہا لبیک و سعدیک اچھا یہاں ایک جملہ ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی اس وقت محفل نا سمجھ لو کنٹرول اچے حضرت دے ایک چو آ جائے نا فطرت ہے سارے اٹھ کے ادھر ٹر جان کے ایک چو آ جائے ایک چھپکلی آ جائے فطرت انسان دی حالانکہ نکی جی چھپکلی نے سانو منہ چھپا لینا لیکن انسان کی فطرت ہے کھلبلی مچ جائے گی او در چو آ جائے تے ادھی محفل او سڑک دے پرلے پاسے ٹر جائے تے اے گووے جدوں حضور دے سامنے بیٹھی نا جی تے چپ کر کے بیٹھی اچھا ایدی فطرت ہوندی ایدی دو ملدی رہندی انج کر کے اب حضور کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے نہ سجے جا رہی ہے نہ کھبے جا رہی ہے تو میں نے گو سے سوال کیا ہاتھ باندھ کر میں نے کہا اے گو صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کی تو فطرت میں ہے ادھر ادھر جانا تو آپ یہاں سے جاتی یہاں آپ ادھر ادھر اپنی دم کیوں نہیں ہلا رہی وہ کہنے لگی تینوں پتہ نہیں میں گو تے ضرور ہاں مگر میں وہابی تے نہیں ہاں میں نو نہ پتہ ہوئے آگے کون بیٹھا ہے مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بات ہے سلامت رہو قبلہ ہیں جو حضور دے سامنے ساکت و ساکن ہو کر بیٹھی بس سلامت رہو کہ میری قسمت جاگ گئی حضور نے میں نے اپنے قدمیں بٹھا لیا ایدھے تو کہنا ہے سبحان اللہ پہلا جملہ اس نے کیا کہا جی لبیک لبیک کا کیا مطلب ہے لبیک کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں 24/7 حاضر ہوں جتھے بلاؤ گے میں حاضر ہوں جڑے ٹائم بلاؤ گے میں حاضر میرے بچے بھی میرا مال بھی میری جائیداد بھی حاضر دوسرا جملہ اس نے کہا جی عربی بولنا شروع ہو گئی عشق میں گھوڑے بے لگام ہوتے کہتی ہے وہ سعدیک سعدیک دا مطلب ہے حضور
آرڈر تے لاؤ تسی، سبحان اللہ آرڈر لاؤ. اے حضور اے پھت پھت کردا ہے کہ میں نہیں میں تاں مناں گا جے اے مان لوے. حضور آرڈر لاؤ، اینو ایک ڈنگ مار کے پھڑکا نہ چھڑیا تے پھر آکھنا تسی آرڈر تے لاؤ تسی. مگر چونکہ وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. حضور دیکھ رہے تھے آگے انہوں نے بدلنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال جواب شروع ہے، دوسرا سوال فرمایا من تعبدو، عقیدہ بتاؤ، عقیدہ بتاؤ. من تعبدو فضائل اعمال والا ہے یا فتاوی رضویہ والا؟ عقیدہ بتاؤ. حضور مجھے پتہ ہے سادات نے تو ناراض ہونا ہی نہیں، ساری محفل ناراض ہو جائے تسی نہیں ناراض ہو گئے. چشتی جو ہے، چشتی کیسے ناراض ہو سکتا ہے یار، یہ تو گل ہی نہیں سمجھ ہی نہیں آتی. آپ نے سرکار نے فرمایا من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے جی عربی پڑھی، اس میں موصول لے کر آئی، جار مجرور کو اس نے مقدم کیا. خدا دی قسمیں جڑے بندے نو قرآن نہیں پتا اگر یہ جملے پڑھے جاؤ کہنے گے بھی قرآن ہے. اتنی فصیح عربی بولی، کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. یا رسول اللہ میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی حکومت زمینوں میں ہے، جس کے راستے سمندر میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب دوزخ میں ہے. تعارف دیکھو کتنا سونا کروا رہے. تو اے 40 سال دی تبلیغ تے رب دا تعارف کی ہے. اللہ وہ ہے جس نے نالیاں بنائی، اللہ وہ ہے جس نے درخت بنائے. کمینیاں کوئی تعارف کروا رہے ہیں اللہ دا. تیری تبلیغ دا اے نتیجہ ہے کہ تینوں رب دا تعارف ہی نہیں آیا. تعارف کروائے رب دا تے امام محمد رضا کروائے. کسی نے پوچھا جی رب کون ہے، انہوں نے پوچھا رب ککر جنے بنائے، درخت بنائے. اے تعارف نہیں ہوندہ رب دا. اگرچہ بنائے اس نہیں ہے مگر تعارف جب کروایا جاتا ہے تو پھر بڑی شانوں سے کروایا جاتا ہے نا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تسی دسو رب کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تعارف انج کروایا جاتا ہے، تعارف ایسے کروایا جاتا ہے. شاہ صاحب کا میں تعارف کرواؤں یہ تو نہیں کہوں گا شاہ صاحب قبلہ وہ ہیں جنہوں نے آج خدر پہنا ہوا ہے. تعارف یہ کرواؤں گا شاہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے لیے یہاں بلایا ہے. تعارف انج کروائی تھے. نبی دے بارے چینوں سنو، نبی وہ ہیں جو اپنی بکریاں چراتے تھے، نبی وہ ہیں جو اپنی جوتیاں خود سیتے تھے. لکھاں سلام سید زادے نو سید فیض الحسن شاہ صاحب جنہاں دے اتے خطابت دی کرسی ناز کر دی سی. آپ فرمایا کرتے سن کمینیاں تینوں نبی خالی بکریاں چراندہ نظر آندہ ہے، ساڑی آنکھ ویک سانو اقصہ دے اندر 1,24,000 نبیاں نو نماز پڑھاندہ نظر آ رہے ہیں. اپنا اپنا مقدر ہے نا، کی کریے پھر. تو اجی میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چانوی شرما میں ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نکاح بٹاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا پھلاں دی شان ود جاوے. پھلاں دی شان ود، اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے میں نے. پھلاں دی شان ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، سونا کجل سواوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے. جے او کھولے پیچ زلف دیتے راہی راہ پھل جاوے. حسن توبہ 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 توبہ، حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے انہا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انہی دیتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچوں دی جیڑا آوے اوئی وک جاوے. عظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے اور نظر نہ آوے. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوہ اللہ حیاتی سلامت. سبحان اللہ. اس کو بلا لیں، واپس بلا لیں. ہم کہیں اور جا رہے ہیں، تُسی کدھرے اور چل لیں. لو جناب، یہاں پر حضرت محبوب الہ کا ایک شعر آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں زمانہ در خیال لیلۃ القدر، کیا بات. زمانہ در خیال لیلۃ القدر، حسن در بندے گیسوئے محمد.
فرمایا زمانہ لیلۃ القدر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، حسن تو مصطفیٰ کی زلف کے ایک نظارے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ حضور کی زلف پر بات چلنا شروع ہو جائے، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، حضور کی زلف کی بات ختم نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا عقیدہ دس، اچھا نبی کی بات آئے تو کہتے ہیں بکریاں چراتے تھے۔ شاہ صاحب نے فرمایا نبی وہ ہے جو 1,24,000 نبیوں کو نماز پڑھاتے۔ آپ نے فرمایا عقیدہ، اس نے عقیدہ بتایا، اس نے ساری تقریر کر لی نا، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا من انا، لہجے کو سمجھے، من انا، فرمایا عقیدہ تے تو دس چڑھیا ہے، توحید تے تو بڑی سونی بیان کیتی ہے، من انا، بتاؤ نا ہم کون ہیں، ہم کون ہیں بتاؤ جن کی نگاہ سے۔ اچھا اے جڑی میں گل اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا جی، اے لوگ پوچھتے ہیں گو کیویں بولی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تنوں پتہ نہیں جس طرف اٹھ گئی اے حضور، تو گل میں کتاباں واپس کروائیں، موضوع کوئی اور سی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلیا حضور دی نظر پئی تے ساچ سا آ گیا۔ اتھے ایک اور استدلال کرنا چاہتا ہوں، اصول الشاشی، سرخسی، بزدوی، متول، مختصر پڑھن والے بندے بیٹھن، پڑھان والے لوگ بیٹھن، اے میرا استدلال غلط ہوئے گا تے فوراً بول پہن گے کہ مولوی غلط گل نہ کرتے، نو غلط گلنا سے نہیں بلایا، تو جے چپ رہے تے پھر بھی میرے حق دے اندر ہی مؤید ہون گے۔ میرا یہ وجدان تو میرا ہے ہی نہیں، کہ میرا ایمان یہ بات کہتا ہے کہ جب رسول پاک نے گو پر نظر ڈالی تو گو کی کائنات بدل گئی اور گو بولنا شروع ہو گئی، اور جب دم میں دم آ گیا، اور جب یہی نگاہ نبوت قبر میں بابا جی کی ٹانگوں پر پڑی ہوگی تو سانس نہیں آیا ہوگا۔ بابا جی نے کھڑے ہو کے کیا آئے گا، حضور میں کتا پاک رسول اللہ تھا، میں کتا پاک رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی بات، میں کہا تیری سمجھ دے ہوتے لکھ دی لعنت ہو گئی، تیری سمجھ کیوں نہیں آندی، ساڑی سمجھ دا ویک نہ، ساڑی سمجھ کتنی وسیع ہے۔ اسی اس علی نو مندے ہیں، ایک رکاب دے اندر پیر رکھے تے دوسری چ رکھن تو پہلے 30 پارے زبانی پڑ جاندا ہے۔ تو جا کے علاج کروا اپنی سمجھ دا، رات میں اٹھ کے کہہ ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشائے دامان اوست، زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، برگو ساز کائنات از عشق اوست، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق او روزیست پورا شام نیست۔ ہر صبح کو شام ہو جاتی ہے، حضور کے عشق کا دن ایسا ہے اس کو کبھی شام ہو سکتی نہیں۔ حضور نے فرمایا من آنا، ہم کون ہیں جن کی برکت سے تو بولی ہے، ساڑھا تعارف کروا۔ ایک باری ذرا، ماشاءاللہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں زندہ ہیں یا نہیں ہیں، بات ٹھیک ہے، ادھے ہیں باقی اندر جنازہ سب پڑھا لیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ بلے 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 بلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لکھاں سلام جناب تانوں۔ یہ مطلب ہے ٹھیک ہو سارے، ویسے ہی تسی کسی اور وجہ تو خاموش ہو، ہر جگہ چپ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اکھیاں میٹ کے کمبن نہ لو، اکھیاں کھول کے مرے آ جائے، چپ رہ کے بھی مر جانا ہے، جلیو لبیک والیاں دے نال بول کے مرے آ جائے۔ لو جناب سر گل مک رہی نے جی، سرکار نے فرمایا من آنا، ہم کون ہیں؟ عرض کرنے لگی حضور حمد پہلے اسی لیے پڑھی تھی کہ اپنی زبان کو پاک کر لوں، اب آپ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے 4 جملے کہے، پہلا جملہ اس نے کہا حضور انت رسول رب العالمین، انت رسول رب العالمین، حضور آپ رب کے بھی رسول ہیں، جگ کے بھی رسول ہیں۔ تے جڑا دوسرا جملہ کیا چس آ گئی، کہنے لگی حضور وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، خاتم النبی، انہیں نعرہ لایا حضور دے سامنے، چونکہ وہ دی زبان عربی سی نا، اسی ان چونکہ انہوں اردو چ کہنے ہیں تاجدار ختم نبوت، پھر ایک باری تاجدار ختم نبوت، حضور کہنے لگی حضور تسی رب دے بھی رسول ہو، جگ دے بھی رسول ہو، تے تسی آخری نبی ہو۔ تسی کون ہو؟ آخری نبی ہو۔ 2 گلاں ہو گئیں، 2 نے اور کیتیاں۔ کہنے لگی وقد افلح من صدقاک،
حضور بچنا وہ نہیں ہے جڑا تواڈے قدماں چ آ جائے. ہائے ہائے بے شک بے شک بے شک بے شک. بچنا اسی نے ہے جو آپ کے قدموں میں آ جائے گا. اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے. وہ کہنے لگی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اگلی گل انہیں کی تھی کہنے لگی حضور وخاب من کذبک وخاب من کذبک. اس کا ترجمہ سیاسی انداز سے کروں گا. وخاب من کذبک کہنے لگی حضور جو تیرے در سے ملک کے اندر اور وہ باہر بیمار پھرتے ہیں. اے دا ترجمہ نہیں جی. وخاب من کذبک حضور جنوں آپ دا در نصیب نہ ہویا اور جتھے بھی جائے گا انہیں ذلیل ہی ذلیل ہونا ہے. پاویں بیرا انٹرچینج دے ہوتے احسن اقبال نو کوئی ذلیل کر چھٹے. کیا بات ہے کیا بات ہے. پاویں بیرا حضور انہیں بچنا نہیں کیونکہ کسی کتاب میں یہ بات نہیں ہے جنہیں حضور نال 2 نمبری کیتی ہوئے بچ گیا ہوئے. حضور بچنا ہو نہیں ہے جڑا آپ دے قدمہ چاہ گیا. محمد عربی آبروئے ہر دو سراست کسے کے خاک درش نیز خاک بر سر او. دونوں جہانوں کی عزت حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے ہے. جس کے سر پر حضور کے در کی خاک نہیں ہے اس کے سر پر سارے زمانے کی مٹی آ جائے. تے سرکار نے وہ عربی نو ویکھ کے کیا ہاں جی تسی کہندے سو اے بدل جائے تے میں بھی بدل جاواں گا کی صلاح ہے. کہنے لگا حضور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جانوروں نو پتہ چل گیا. ایس جملے واسطے ساری میں تقریر کی تھی. جانور ہو کے کہہ رہے حضور خاتم النبیین. ایتھے عمران خان نو خاتم النبیین نہیں پڑھنا آندا. کیوں وجہ کی حضور ایک بندہ دیکھو اسی آپس ہی بیٹھے ہیں تے ایک بندہ کیمبرج یونیورسٹی تو پڑھیا ہوئے انگریزی انہوں آندی ہوئے بچپن تو لے کے یہودیاں دا بال پھر انہوں تے آئے گی نظر تے انہوں سارے لفظ پڑھ لیندہ ہے انگریزی تقریر کرتا ہے. ختم النبیین کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی اوکھا لفظ تو نہیں. پڑھو نا ذرا سارے سبحان اللہ جی. پچھلے بھی پڑھو ایک باری. تسی اگلے نے نہیں پڑھنا صرف پچھلے پڑھو. ایک بندہ کھلو کے پڑھ لوے سارے دی طرف ہو. کوئی بھی کھلوے شیر کھلوے جی. اے دیکھو بابا جی پڑھ کے جی خاتم النبیین. وہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ جدوں بھی پڑھ دو دی زبان اٹک جاندی ہے. تے اے بیٹھن سادات انہوں کو پوچھ سکتے ہو. میرا تے دل کے اندر ہے کہ مالک چاندے ہی نہیں ہے اس بغیرت دی زبان تے ساڑا نہ آ جاوے. بس نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. جانور نو سمجھ آ گیا تے اسی تے پھر اشرف المخلوقات ہاں اور حلالی بچے ہاں. حلالی اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا مقصد ہے یہ حضور دی ختم نبوت تے پیرا دینا ہے اور حضور دے دین نو تخت لے کے آنا ہے اور آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. نون لیگ والے مرزائیاں دے ایجنٹ نے, پیپلز پارٹی والے ہندوؤں دے ایجنٹ نے, پی ٹی آئی والے یہودیاں دے ایجنٹ نے. اے ترے جماعتاں دا تعارف ادھے منٹ تو بھی کٹ منٹ دے اندر تانوں دس چھڑیا جنا. ایک یہودیاں دے ایجنٹ, ایک مرزائیاں دے تے ایک ہندوؤں دے. تے ٹی ایل پی والے نہ ایجنسی والے نہ کرنسی والے, محمد عربی کی غلامی والے. بس چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ, آخرت تاڑی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ تانوں تواڈے بخت بلند کرے تے شالا بزدلاں کدی. اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. آخر دعویٰ